السلام علیکم پیریز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ خدا کرے کہ آپ کی دعائیں جو عید پہ آپ نے پڑھی، آپ کے عزیز و اقارب جو حج پہ گئے، قریبی جاننے والے، وہ سب خیر خیریت سے ہوں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز کہ یہ عید آپ کے لیے محبت، پیار اور بہت سی نیک خواہشات کا پیغام لے کر آئے۔ یہ ویک اگر میں یہ بات کروں اسٹرالوجیکلی تو تقریباً ایسا سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو ہوگا، لیکن بہت سے کاموں کے حوالے سے ایسا یہ ویک افیکٹو نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا جو ایک دستور ہے، ویسے بھی منڈے سے 17 سے عید شروع ہو رہی ہے، بدھ تک کی چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد پھر بھی ویک ایسا ہی رہے گا، تو اس میں گورنمنٹ آفسز وغیرہ سارا کچھ بند ہوتا ہے۔ اس لیے اس موضوع کے اوپر تو ہماری کچھ سرکاری جاب چیزیں سب وہ ایسا کوئی امپورٹنٹ رول نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کوئی اپنا رول ادا کر سکیں۔ ہاں، جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے سائن کے حوالے سے مجھے دکھائی دیتی ہیں، وہ یہ دکھائی دیتی ہیں کہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز اور فیملی ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل۔ تیسرا ایریا جو ہوگا اس ویک میں افیکٹ کرنے والا وہ آپ کی ہیلتھ اور اس سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ جیسا کہ یہ ویک عید کا ہوگا، لیکن دوسری امپورٹنٹ چینج یہ آئے گی اس ویک میں کہ تقریباً جو ہمارا جمن آیا ہے یہ 20 تک ہوتا ہے، 21 تاریخ سے یعنی 21 جون سے کینسر سائن سٹارٹ ہوگا، تو وہ ایک اینگل تھوڑے سے اسٹرالوجیکل چینج ہو گئے۔ مون پوزیشن تو چینج ہوتی ہے لیکن باقی اہم چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ آپ کا ویک جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز، عید کی ایکٹیویٹیز، ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہوگا، لیکن البتہ کچھ ایسے جابس ہوں گی، اسینشیل ڈیوٹیز ہوں گی جہاں آپ کو اپنے کاموں کے سلسلے میں جانا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب جیسے ایئر لائن کا سٹاف ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں، ٹیلکو کا سٹاف ہے جن کو چھٹی کے باوجود بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بہرحال ایک رسپانسبلٹی کا فیکٹر رہے گا، ذمہ داری کا فیکٹر رہے گا۔ آپ کے سائن میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ جوپیٹر مرکری 3 ستارے آپ کے 3rd ہاؤس میں جب موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ کی فیملی ایکٹیویٹیز کو شدت کے ساتھ انوالو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے آپ اپنے ایک تو اعادہ محبت، بہت سے دوستوں سے محبت پیار کرنے والے لوگوں سے نہیں ملے، ان کے ساتھ ملتے ہیں، اچھا وقت گزارتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دوسری چیز اہم یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پیریڈ میں اپنے زندگی کے بہت سے ایشوز اور چیزوں کو بھی ریزالو کر سکتے ہیں۔ وہ عید جسے کہتے ہیں نا کہ ملن کا بہانہ ہے، اس بہانے بیٹھنے سے جو لوگ بہت دنوں سے بھی نہیں ملتے، اس بہانے وہ ملتے ہیں تو آپ اپنے میٹر ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی جوائنٹ فیملی میٹرز ہیں، بچوں کے رشتے، جائیداد، کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس پورے ویک کو آپ اس سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیجیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 21 تاریخ کے بعد پھر پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے اور سن جمنائی سے نکل کے کینسر ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے۔ کینسر آپ کا 4تھ ہاؤس ہے۔ جب یہ 4تھ ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے تو یہاں راہو کے ساتھ ایک اینگل بنتا ہے۔ یہاں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید کسی فیملی ممبر، اسپیشلی کوئی ایسا بزرگ فیملی ممبر، ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کے لیے کنسرن بن سکتا ہے، کوئی پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بیفور عید اگر آپ دیکھتے ہیں، عید کے دوران بھی میڈیسن چیزیں، کوئی بزرگ بیمار ہیں تو ان کی صحت کا پورا خیال رکھیے گا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو ٹریول پلان آپ کا عید کی چھٹیوں پہ ہے اور جانے کا آپ کا پلان ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ ود ان دیٹ پیریڈ اگر آپ کی روانگی ہے تو وہ ہو، کیونکہ سن پوزیشن جب چینج ہوتی ہے تو وہ کچھ چیزوں میں تبدیلی لے کے آتی ہے، اور وہ تبدیلی آپ کے پلان کا حصہ نہ بھی ہو تو بن جاتی ہے۔ تو یوں دوستو، آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ مبارکوں کا، ملنے ملانے کا، قربانی کا، خیال رکھنے کا، ایشوز کو ریزالو کرنے کا، دوستوں کو ملنے کا ہے۔ جاب سے ریلیٹڈ بھی یہ ویک میں آپ دیکھ سکتا ہوں کہ اس میں اسینشیل جاب جیسا میں نے آپ سے کہا وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں اگر آپ کے کچھ ایشوز ہیں تو اس چھٹیوں کے دوران آپ سوشل ایکٹیویٹیز کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کو آف دی ریکارڈ، آفس سے ہٹ کے بھی چیزوں کو ڈسکس کر کے معاملات کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ میں کوئی ایشو ہے تب اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ان آفیشیلی کوئی سچویشن ایسی کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو آفس کھلنے کے بعد آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو۔ تو یہ ہے اس ویک کا ایک چھوٹا سا سلسلہ۔ جاتے جاتے پھر آپ کو عید کی مبارک، بہت سی ڈھیروں دعائیں، اور ساتھ ہی چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 17
کا یہ ویک ہے ہمارا 17 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کو عید کی مبارک. عید سٹارٹ ہو چکی. یہ سوشل ایکٹیویٹیز کا ویک ہوگا پورا. اس میں ہاف ویک تو آپ کی چھٹیاں ہوں گی, ہاف ویک آپ کا بزنس کام یہ ساری چیزیں چلیں گی. لیکن میں یہاں تھوڑی سی چیزیں بتا دوں کہ اس ویک میں آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ہے, اگر آپ کو امیجیٹلی عید کے بعد یا عید کے دوران کہیں سفر کرنا ہے, کہیں آپ جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں مشورہ دوں گا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جہاں آپ کی بکنگ پاکستان کے اندر عید کی چھٹیوں کے دوران بہت سے ٹریول ہوتے ہیں, لوگ بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو میں مشورہ دوں گا ایک تو گرمی بہت ہے, موسم کی سختی ہے, کوشش کیجئے گا گھروں میں رہیے گا. دوسری بات اگر آپ جانے لگے ہیں تو اپنی ریزیڈنس ٹریول اس کی کنفرمیشن بہت کیجیے گا. وداؤٹ پلان آپ سفر نہ کیجیے گا کیونکہ اس گرمی میں بہت رش ہوگا اور آپ کو وہاں پہ جانے میں دقت ہوگی. کیونکہ 21 اسپیشلی 20 تک تو ٹھیک ہے, 21 کے بعد جب آپ جاتے ہیں یا سفر کی واپسی ہوتی ہے تو وہاں آپ کے لیے مجھے زیادہ پرابلمز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب بہرحال سفر سے تو میں نہیں روک رہا, آپ ضرور جائیے گا لیکن ایل پلان نہیں جائیے گا, آپ پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ جائیے گا, ڈسکس کر کے ساتھ جائیے گا, اپنے ایشوز اپنے بکنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کی پراپرلی مینیج ہوں. دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھٹیوں کے باوجود بھی یہ فائنینشیل میٹرز کے لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہوں گے آپ کی بزنس ڈسکشن ود ان فیملی گروپ اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ انفارمل وے میں آپ کی جو ڈسکشن ہے, آپ کے پرابلمز وہ ڈسکس ہوتے ہیں ود ان فیملی. آپ پارٹنرز کے ساتھ ملتے ہیں, وہاں اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح سروس میٹرز میں بھی اگر آپ ہوتے ہیں تو ان عید کی چھٹیوں میں, کیونکہ جو پیٹر کی جو پریزنس آپ کے انکم ہاؤس میں بہت زبردست ہے, تو اس سے ہوتا یوں ہے کہ یہ انڈیکیشن یہ آتی ہے کہ یہ ویک بظاہر ہی آپ مت سمجھیے گا کہ بیکار ہے, چھٹیاں ہیں, سارا کچھ ہے. اس کو ادر وے استعمال کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. یعنی سافٹ طریقے سے میں یہ کہوں تو آپ اپنی پلاننگ کیجیے گا. پلاننگ اس سینس میں کیجیے گا کہ آپ سوشلی انوالو ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, جہاں جہاں آپ کی کنسرن ہے اسپیشلی وزٹ کیجیے گا, اور وزٹ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو ڈسکس کیجیے گا. اسی طرح جاب لیس اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو بھی فیملی کزن رشتہ داروں میں اگر کسی جگہ آتے جاتے ہیں کہیں سے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جاب کے لیے کوئی افیکٹو ہے, تو تکلف بالکل نہ کیجیے گا. کیونکہ ٹورسیرین اور خاص کر دو چیزوں کا ایشو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک سیلف رسپیکٹ اور انا کے چکر میں آ کے کام ہونے والا ہوتا ہے, منہ سے نکالنے سے بھی گھبراتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آپ کا لیے بڑا اہم ہے, اور اس وقت میں اس ایگو اور ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر آپ اپنے مقصد کے لیے آگے آئیے گا اور کام کیجیے گا. میں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے ابھی جاب سٹارٹ کرنی, ینگسٹر, ینگ بچے, ٹورسیرین, ان کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کسی ریل اسٹیٹ کی ڈیل یا خرید و فروخت سے متعلق چیزیں بنتی ہیں, جو پرانی کوئی ایسٹ ہے جسے آپ بیچنے پہ متفق ہوتے ہیں, اور متفق ہونے کے بعد اس کے ذریعے آپ کی مالی حالت امپروو ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. اور یہ اگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے, فرینڈز یا جوائنٹ بزنس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس سلسلے میں بھی ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. یہ 2-3 ایریاز ہیں جہاں پہ آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کا بزنس لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہے, یعنی پولٹری, جانور, یہ ساری چیزیں رکھی ہیں, ایک تو یہ قربانی والا سلسلہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, آپ نے بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہے اپنے اس طرح کے بزنس کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اور راہو ایک ایسے اینگل پہ ہیں جہاں پہ جا کے مورٹیلٹی یا اس طرح کے ایشوز آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ, جہاں آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. پولٹری وغیرہ جیسے میں نے آپ سے بزنس کیے تو وہاں لاس کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. آپ نے ان چھٹیوں میں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا ہے اور توجہ رکھنی ہے اپنے کاموں کے اوپر. ٹریول ٹائم, یہ ساری چیزیں بہترین بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فائنینشیل امپرومنٹ بھی, باقی عید کے اوپر اخراجات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ کہوں کہ خرچ زیادہ یہ نارمل بات ہوگی. اخراجات عید آتی ہے تو خرچے ساتھ لے کے ہی آتی ہے, یہ آپ کو ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے. دوستو, یہ ملا جلا سا ویک ہے آپ کا اس عید کے دوران جو ہے, اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کب سے کب تک سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تقریباً 17 سے لے کے اور 22 تک 23 تک کا یہ ویک جو ہے آپ کا ایسا کوئی ہیپننگ نہیں ہوگا, نارملی ہوگا, ایکسیپٹ فیو تھنگ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے گا. جاتے ہوئے پھر آپ کو عید کی مبارک, سب خوش رہیں,
آسانیاں ہوں خدا کرے آپ کے لیے، اور آپ کی تمام مانگی گئی دعائیں پوری ہوں، آمین۔ السلام علیکم جمنائی دوستو، عید مبارک۔ خدا کرے کہ آپ کی عید کی قربانی، آپ کی مانگی گئی دعائیں وہ سب قبول ہوں جو آپ نے اس موقع پہ دل سے نکالی، منہ سے نکالی یا زبان پہ آ نہ سکیں، وہ ساری قبول ہوں، سب آسانیاں ہوں آپ سب دوستوں کے لیے۔ جمنائی کے لیے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ہے۔ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ فرسٹ ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے مواقع لے کے آتا ہے جس کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا۔ عموماً مثبت کام اس پیریڈ میں ہوتے ہیں، تو گو کہ یہ ویک ان افیکٹو ہے کام کے حوالے سے، کیونکہ آلموسٹ ہاف ویک کی تو چھٹیاں، ہاف ویک خود ہو جاتا ہے۔ آفیسز میں، دفتروں میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن زندگی کے کاموں میں اس سے بڑھ کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو آفیسز سے ہٹ کے گھروں میں اور ہم چلتے پھرتے موبائل فون پہ کرتے ہیں۔ وہ اس میں امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ وقف کیجئے گا اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے اس پورے ویک میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر ہمیں وارننگ دیتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا میں نے کہا تھا کہ فیملی ریلیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ فیملی میں آپ کی امیجیٹ فیملی، ہسبینڈ اینڈ وائف، پھر آپ کے بچے، اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، پیرنٹس اور بھائی بہن، یہ سارا ایریاز ہوتا ہے۔ اس ویک میں چھٹیوں کے دوران کوشش کیجئے گا کہ یہ ویک آپ کا پرپزلی آپ نے کچھ جگہوں پہ وزٹ کرنے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں، کہیں ناراضگیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ کاموں میں بندھن ہے۔ مثلا فار ایگزامپل ابھی میرے عید سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کلائنٹ آئے تو بہت سالوں سے ان کا ایشو چل رہا تھا اور فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو نہیں رہا تھا۔ جوائنٹ فیملی پراپرٹی جو تھیں وہ سالوں سے تھیں، اور کچھ لوگ جو ان کے اوپر قابض تھا وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ جناب ہم کسی بھی طرح مل بیٹھے نہ تاکہ چیزیں ریزالو نہ ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ تکلفاً رسماً اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے عید کا موقع۔ ایسے موقع پہ جب ہم ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے، اور نکلتے رسم سے نکل کے وہ مسائل پہ آ جاتی ہے، اور مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، اور جب مسائل ڈسکس ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی حل بھی نکلتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرپزلی آپ کو وزٹ کرنا ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور اپنی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو آپ طے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور ہمارا سوشل سٹرکچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر ایموشنلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، سوشلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے۔ دو بہن بھائیوں میں سے اگر ایک بہن ناراض ہے تو باقی دو بھائی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا بہنیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ کہیں رشتہ ہونے چلا جا رہا ہے تو وہ ایک فیملی پالیٹکس کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویک میں چھٹیوں کا استعمال تو کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ یہ رکھیے گا کہ اپنے بہت سے ایسے معاملات جو آپ نے طے نہیں کیے تھے، جو فیملی سے کنسرن ہے، ناراضگیاں ہیں، دوستیاں ہیں، رشتے ناتے ہیں، جائیداد ہے، چیزیں ہیں، اور کوئی پرسنل بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں، اس کو پرپزلی ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ جوپیٹر جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو اسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ آسانیاں لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ اگر انیشیٹو لیں گے تو جو سالوں سے ناراض ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن امپروو کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول ٹائم بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سفر بھی ہے، اور سفر جسے کہتے ہیں وسیلہ ظفر، کامیابی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ بھلے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سالوں بعد ماں باپ کے ساتھ عید کر رہے ہیں، بہن بھائی آ رہے ہیں، تو یہ موقع ہوتے ہیں معاملات کو بہتر کرنے کے۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا سفر ہے، امیجیٹلی آپ کی کوئی ٹریننگ پوسٹنگ آ رہی ہے بعد میں، تو آپ اپنی عید کی چھٹیوں کو بھول نہ جائیے گا اپنے مین مقصد پہ، کیونکہ آپ اپنے پروفیشنل ذمہ داریوں کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ کچھ ایسی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے لیے آپ کی چھٹیوں سے پہلے بھی آپ کو کال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ہو سکتا ہے عید پوری طرح آپ گھر نہ گزار سکیں اگر آپ کی ایسی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں تو۔ جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک
اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ اس کا ایجنڈا ہونا چاہیے پرسنل اینڈ فیملی لائف. اس کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا. زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا کیونکہ ایک تو ایکٹیویٹیز نہیں ہے، دوسرا فوکس خراب ہو جائے گا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بچے، فیملی، گھر، کزنس اور بزنس میں پارٹنرز، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو فوکس کر کے امپروو کیجیے گا، جہاں بہت سے مسائل آپ کے طے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. واقعی یہ عید آپ کے لیے سعد ہو، مبارک ہو اور آپ کے مسائل حل ہوں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بڑی خوش و خرم ہوں گے، سفر کر کے آئے ہوں گے، فیملی انٹریکشن ہوگا، عید کی مبارکیں ہوں گی. میری طرف سے بھی عید کو مبارک، عید کی مبارک آپ کے لیے. اور ان لوگوں کے لیے عید بہت سعد ہوتی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے، جو بہت دنوں سے منتظر ہوتے ہیں کہ اپنے پیاروں سے عید کے موقع پہ ملیں گے. کہیں پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں، باپ دور ہوتا ہے، دوسرے ملکوں سے والد آ رہے ہوتے ہیں، کہیں بچے جاب کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا موقع ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ایک قربانی کا جو فیسٹیول ہے، تہوار ہے، وہ بھی ایک بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، زبردست قسم کا ہوتا ہے. آپ کے سائن میں دو چیزیں اس ویک میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پہلا، آپ کا یعنی میں یہ کہوں گا کہ کینسر سائن تو ہیں، لیکن ابھی جو پیریڈ جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے وہ جیمنائی کا تھا، لیکن اسی دوران آپ کی سالگرہ کا پیریڈ یعنی 21 جون سے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. تو جہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ سٹارٹ ہوں گی، یعنی کینسیرین منتھ ہم کہتے ہیں، وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو جس کی وجہ سے وہ ٹریول چیزیں ساری ہوتی ہیں، یعنی ٹریول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں 23 کے بعد آپ کی 21-22 کے بعد آپ کی فیملی کے ساتھ دوبارہ موومنٹ چیزیں نکلنا ہو سکتی. اس سے پہلے آپ شامل ہوتے ہیں، پھر آپ واپسی کا سفر کرتے ہیں. واپسی کے سفر کے لیے احتیاط کیجیے گا، بہت خیالوں کے ساتھ نکلیے گا. اگر اپنی گاڑی پہ ہیں تو گاڑی کو بہت اچھے طریقے سے چیک کیجیے گا، اور اگر کسی بکنگ کے ساتھ آئیں تو بکنگ کو ریکنفرم بھی کیجیے گا. یہ تو ایک جنرل انسٹرکشن تھی جو اسٹرالوجیکل مجھے دکھائی دی، تو میں نے آپ سے ڈسکشن کی. سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مون پوزیشن آپ کی میں دیکھتا ہوں تو 8 ہاؤس ہے. یہ ویک آپ کی چھٹیوں کے باوجود بھی آپ کی سبلنگس اور آپ کے بچوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اگر آپ بڑے ہیں تو یہ کریئر کی ڈسکشن، ایجوکیشن، یہ کریئر چھٹیاں اسی چیز میں صرف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور بہت سے ایسے معاملات آپ فکس کرتے ہیں، طے کرتے ہیں. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ فیملی کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں تو بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. بچوں کے ایپٹیٹیوڈ، ان کا انٹرسٹ، ان کی فیوچر فیملی ایجوکیشن پلاننگ وہ امپورٹنٹ ہوگی آپ کے لیے. اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے اور کھلا کے ڈسکس کریں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ تھوڑا سا وقت آپ کا، چونکہ مارس ایک خاص اینگل پہ موجود ہے جو آپ کو اریٹیٹ کر سکتا ہے 4th ہاؤس میں. اگر کوئی ایسی ڈسکشن آتی ہے ان چھٹیوں کے معاملے پہ جو آپ کے مزاج اور چیزوں کے اگینسٹ ہے، تو پیشنٹ رہیے گا، ری ایکشن سخت نہ ہو، کیونکہ آپ کا موڈ ذرا سا خراب ہو سکتا ہے. میں اسپیشلی اگر یہ کہوں تو یہ 21 کے بعد زیادہ پرابلمز اس ویک میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے یعنی 17 سے وہ کافی کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن 21 کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں تو ذرا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ سائن ایسا ہے. ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ بچوں کا، جیسا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ، اور اگر آپ خود ینگ ہیں، ٹین ایجر ہیں، آپ کے کوئی ایگزام، کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ پریشر آپ کے اوپر پوری طرح رہے گا. لہٰذا چھٹیوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے سوشلی تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر اپنے کریئر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کو بہت فوکس کرنا ہوگا. اسپیشلی میڈیکل اینڈ ایسی فورسز سے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں، جو عموماً آن کال ہوتی ہیں، ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو انشیڈیول آپ کی کال ہو سکتی ہے، آپ کو شاید جانا پڑے. اس لیے مینٹلی پریپیئر رہیے گا، اور چھٹیوں کے ابتدائی دنوں میں اگر کوئی کام کرنے والا ہو تو اس کے اوپر فوکس کیجیے گا. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، بچوں کے لیے تعلیمی سفر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. باہر جانا، دوسرے شہر میں جانا، یہ بھی ایک سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن پیرنٹس کو ایڈوائز کرنا زیادہ بہتر ہوگا بچوں کے لیے. اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چونکہ کینسر سائن میں آپ کا جو 5th ہاؤس، آپ کا 5th ہاؤس جو ہے اس کے اگینسٹ 2-3 ستاروں کا اجتماع ہے. مارس اسپیشلی جب ٹیرس ہاؤس میں آتا ہے تو پھر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اپنے
بچوں کی وجہ سے شاید کمپرومائزنگ پوزیشن میں جانا پڑے جو شاید آپ گوارا نہ کریں. ایز اے کینسیرین پیرنٹس آپ بہت زبردست قسم کے ہوتے ہیں جن کی فیملی پریورٹیز ہوتی ہیں, فیملی لائف پریورٹیز ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی فیملی پریورٹیز بھی جو ہے پس پش چلی جاتی ہیں, بچے اتنے اسٹرانگ اور ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ عید کے دنوں میں ہی اگر کوئی بچوں کے موڈ آف ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایشوز چل رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو اسے بہتر کیجیے گا. اسی طرح اپنے پرسنل ریلیشن شپ کو بھی امپروو کیجیے گا. ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ, ماں باپ کا آپسی ریلیشن شپ بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اگر کسی قسم کی, کیونکہ راہو جب یہ آتا ہے فہوس میں, تو عید کے دن میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو موڈ خرابی کا سبب بن سکتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو کوشش کیجیے گا اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی, ضبط کرنے کی, کہ وہ عیاں نہ ہو, ظاہر نہ ہو اور سب کو دکھائی نہ دے. ورنہ جسے کہتے ہیں نا کہ چند لوگ گھر میں کسی ایک کی بدمزگی کی وجہ سے ساری فیملی کی عید یا تہوار خراب ہو جاتا ہے. تو آپ اس کا سبب نہ بنے, اپنے اوپر کنٹرول اور قابو رکھیے گا. یہ دوستو ایک پلانٹری پوزیشن ہے جنرلی. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویک پہ میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرنے جا رہا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عید جنرلی ہاف ویک ہمارا اسی طرح کا ہے جو ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر صرف ہوتا ہے, چھٹیوں پہ ہوتا ہے, آفسز سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کیونکہ مڈ ویک کے بعد جو آفس سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ایسا کوئی ایکٹیو نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس موقع پہ موجود بھی نہ ہوں. تو میں یہی اسی لیے میں نے اس ویک کو آپ کا فیملی ویک قرار دے رہا ہوں. اس کی ریزولیوشن یہ ہے کہ آپ کی فیملی, پرسنل لائف اور یہ ساری چیزیں جس کے اوپر آپ کو فوکس ہونا چاہیے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انٹینشن کے ساتھ لوگوں کو ملیے. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی دراڑ ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. جہاں آپ کی ضرورت ہے کسی فیملی ممبرس کو آپ نہیں گئے وہاں جائیے. کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے گا, مدد کر سکتے ہیں تو وہ. اور مدد یاد رکھیے ہمیشہ یہ نہیں ہوتا پیسوں سے ہی ہوتی ہے, بلکہ مدد کبھی کبھی مورل سپورٹ ہوتی ہے, تھپکی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کسی اپنے کو یہ لگے کہ کوئی ہے ہمارا اپنا جو بوقت ضرورت ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئیے گا, آسانیاں لیجیے گا, خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو شیئر کیجیے گا, اور جاتے جاتے پھر عید کی بہت سی مبارکیں, بہت سی آسانیوں کی دعائیں. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو, آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, سب کو عید کی بہت زیادہ مبارکیں. خدا کرے کہ یہ عید آپ کے لیے بہت سی خوشیوں کا پیغام لے کے آئے, بہت سی آسانیوں کا پیغام لے کے آئے, اور وہ تمام دعائیں جو عید سے پہلے آپ نے مانگ رکھی تھی, عید کے دن آپ نے مانگی تھی, وہ قربانی جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ خدا کے حضور قبول ہو. اور اسی کے صدقے, اسی کی سبب آپ کے لیے بہت سی اچھی خبریں اور اچھے معاملات بہتر ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کا سائن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا. عید سے پہلے سے سٹریس چلا آ رہا ہے. کچھ معاملات ہیں جو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن کہیں تھوڑی سی فائنینشیل تنگی یا مشکل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے معاملات میں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی فائنینشیل ریلیٹڈ, اس کی وجہ سے شاید وہ عید کے دوران بھی پوری نہ ہو سکی ہوں, رہ گئے ہوں کچھ معاملات. لیکن اسی ویک میں جب پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے, جسے میں کہتا ہوں 20 کی رات اور 21 جون کے بعد سے, تو وہ تھوڑی سی چیزوں کو مثبت اور پازیٹیو بھی کرتی ہے. یہ ویک چونکہ آپ کا خواہشات کے ہاؤس میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہے بہت خوبصورت ہے. یہ ویک آپ کو اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا سیلف رسپیکٹ جو لیو کا خاصہ ہوتی ہے, اس سے ذرا سا نکل کے اگر آپ اپنے بہت سے میٹرز کے اوپر توجہ دیتے ہیں. میں اسپیشلی کہوں گا بچوں سے ریلیٹڈ. آپ کے بچے میرڈ ہیں, دوسرے شہروں میں ہیں, دوسرے ملکوں میں ہیں, ان کے ساتھ اگر کسی بات پہ اختلاف رائے ہے, کہیں کوئی ایسی چیز چلی آ رہی ہے, تو یہ اس کو بہتر کرنے کا وقت ہوتا ہے. عید ملن ہوتا ہے, عید پہ آپ بھی جا سکتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں. تو اس ویک کو میں زیادہ نہیں کر رہا, کیونکہ میں 2-3 چیزوں کے اوپر کہوں گا کہ فوکس کیجیے گا اور اس کی روشنی میں اپنا ویک گزارنے کی کوشش کیجیے گا. میں تمام احباب کے لیے اس ویک کو فیملی ویک کے نام سے کا نام دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تقریباً پورا ہفتہ ہی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے, ویسے تو ہاف ویک ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بدھ تک اگر چھٹیاں تو آگے 2 دن آفس کون جائے گا. مینٹلی بھی اگر چلے بھی جائیں تو وہاں جا کے بھی مینٹلی
پریزنٹ نہیں ہوتا، نہ کوئی کام کرتا ہے نہ ہوتا، تو ہم اپنی فیملی میں ہی ہوتے ہیں. اس لیے میں اس کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں. فیملی ویک کا جب نام دیا جاتا ہے تو یہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ فیملی کے ایک ایک میٹرز کو ریزالو کرنا ہے اور اس کے اوپر بہتری کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے پرسنل ریلیشن شپ. پرسنل ریلیشن شپ میں یہ کہوں دوستوں تو آپ کا پیرنٹس ایز اے پیرنٹس آپ آئینہ ہیں. اگر ماں باپ جس گھر میں محبت اور پیار کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے نیچے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، انسیکیور نہیں ہوتے، انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں ایشورنس ہوتی ہے. یہ محبت اور پیار ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایشورنس پیرنٹس کی ایسی چیز ہوتی ہے، یہ وہ تھپکی ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی آگ میں بڑی سے بڑی مشکل سے نکال لیتی ہے اولاد کو. اور یہیں پہ اگر دو مختلف طرح کے لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں، کانفیڈنس نہ ہو، تو بچے بھی اسی تناؤ، اسی سٹریس اور اسی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، انسرٹینٹی کا شکار ہوتے ہیں. جہاں سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، نفسیاتی مرض جو ہیں لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق دماغی ہیلتھ کے ساتھ ہو، بلکہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل پرابلمس بنتے ہیں. چونکہ میں 25 سال سے تقریباً ان چیز کو ڈیل کر رہا ہوں، ہزاروں لوگوں کو ملتا ہوں، دیکھتا ہوں. مجھے آج اس عید کے بہانے جو آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے گا. آپ ماں باپ ہیں، اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اولاد کو سپیس دیجیے گا، ان کے ساتھ وقت گزاریے گا، ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح باقی فیملی ممبرس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ اپنے ریلیشن اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور اسد کے لوگوں کے اندر یہ بڑا ظرف ہوتا ہے، بڑی کوالٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن صرف ایک پرابلم آڑے ہوتا ہے کہ بات کرنے سے، کبھی کبھی ٹونٹ کرنے سے، طنز کرنے سے، ماضی کا ریفرنس دینے سے چونکتے نہیں ہیں. اس نہ چونکنے کی وجہ سے چیزیں کبھی بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو سکتی. میری بات کا برا نہ منائیے گا. آپ میں ایسا نہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی تمام اچھی باتیں، اچھی کوشش، اچھی سیکریفائسز آپ کے 2 جملوں پہ ضائع ہو جاتی ہے. اسے ضائع نہ کیجیے گا. اس ویک کے اوپر اگر کام کرنا ہے تو اپنے اوپر کیجیے گا. اگر بہتری کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اپنی فیملی کے اوپر کیجیے گا. ہم سال میں 365 دن جو ہے نا اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنے کریئر، بزنس، پیسہ. یہ مرد حضرات سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، خاص طور پہ مرد حضرات سے مخاطب ہوں. لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنے آپ کو اپنی فیملی کے لیے وقف کر دیجیے گا. اور صرف یہ کہ ہمیں امپروو ہونا ہے، ہمیں بہتر ہونا ہے اپنی فیملی کے لیے. آپ کی فیملی خوش و خرم ہوگی تو آپ کے ٹارگٹ اچیو کر لیے، آپ نے مقاصد حاصل کر لیے. یہ میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر بچوں کی کہیں خواہش ہے شادی وغیرہ کی، آپ کا اس سے اعتراض ہے، اسے سننے کی کوشش کیجیے. تعلیمی معاملات میں آپ کی اور بچوں کی رائے میں اختلاف ہے تو ان کی اختلاف کو جاننے کی کوشش کیجیے. اگر آپ متفق نہیں بھی ہوتے اور انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کے اوپر اسٹرانگ ہے، پرسسٹنٹ ہے، تو اسی کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. خدا آسانیاں دیتا ہے ساری چیزوں کے لیے. فائنینشیل میٹرز میں بھی میں یہ کہوں کہ چیزیں بہتر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پارٹنرشپ امپروو ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اسی چھٹیوں کے دوران بہت سے ایسے انفارمل معاملات میں، فارمل ایشوز جو آفس میں بیٹھ کے ہوتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے ریزالو ہو سکتے ہیں. اور مارچ چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں تھے، اگر آپ کی ایسی آفیشیل ڈیوٹیز ہیں جو ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کو مینٹلی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. ون آر دا ریزن آپ ارجنسی میں کال کیے جا سکتے ہیں. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو دوستو، یہ ایک چھوٹا سا پلان ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا. اس کے اوپر کام کیجیے گا. یہ ویک صرف اور صرف فیملی ویک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا جناب جیمنائی ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس تھی، زبردست ہوا. لیکن ہم اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بات کریں، یاد آ گیا عید کا دن ہے بابا. آج 17 تاریخ، عید سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. گیٹ ٹوگیدر ہے، عید کی قربانیوں کی تیاری ہے، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی تیاری ہے. اور سوچنا یہ ہے کہ اس وقت کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں.
کاموں سے چھٹی ہوگی، آفسز بند ہوں گے. کچھ لوگ اتنے ورکہولک ہوتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں بھی ورکوں کی ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ اس میں بھی اپنی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں گے. دماغ میں یہی چیزیں چل رہی ہوں گی، لیپ ٹاپ چل رہا ہوگا، موبائل ہاتھ میں ہوگا، کہیں کال آ رہی ہوگی، کہیں جا رہی ہوگی. لیکن میں تمام زوڈیکل سائن کے لیے اس ویک کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں، اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ اصل میں آپ کا فیملی ویک ہے. اس ویک میں آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ، پورے خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، پیرنٹس کے ساتھ گزارنا ہے. اور پورے سال میں چھوٹی موٹی جو مسائل، جو ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے کہیں کوئی رفٹ ہے، کہیں کوئی رنجش ہے، کہیں کوئی گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، نہ ملنے کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پا رہے، ان اس چھٹیوں میں اس کے اوپر آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے اور کام کرنا ہے. خدا، دعائیں تو ہم بہت مانگتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ صرف دعا مانگنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. دعا کے ساتھ عمل بنیاد ہے. وہ عملی اقدامات اٹھائیں اور پھر دعا کریں تو خدا اس میں برکت دیتا ہے اور بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے 7ویں گھر میں سیٹرن کی پریزنس میں اسپیشلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ آپ کافی ایک ڈیفیکلٹ اور ٹف فیز سے گزر رہے ہیں کچھ عرصے سے، اور اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں پرابلم ہو سکتا ہے، بزنس میں پرابلم ہو سکتا ہے، ریلیشن شپ میں بھی پرابلم آ سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں جب جوپیٹر اور یہ خاص اینگل بناتے ہیں تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسی کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا بھی وقت ملتا ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فیملی ویک ہے. اپنے معاملات، ریلیشن شپ، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، سب جگہ بہتر کرنے کا ٹائم ہے. اس کے اوپر توجہ دیجیے، اسے امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس سے آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. ایک تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ تھی، اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ سفر سے متعلق، ٹریول سے متعلق. اگر آپ کا امیجیٹلی چھٹیوں کے بعد کوئی سفر کا پلان ہے تو ٹائملی اس کے لیے ارینجمنٹ کیجیے، بکنگ کیجیے گا. فائنینشیل کمٹمنٹ اگر کہیں سے ہوئی ہے جو آپ نے لینا، تو وہ مجھے پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی کچھ چیزیں جو ہے امیجیٹلی عید کے بعد ہونی ہے تو وہ 23 کے بعد ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی نیکسٹ ویک تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کو پہلے دن سے ہی کلیئر کیجیے گا، ذہن میں اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ رکھیے گا. آپ کا وقت سعد ہے، اچھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن اسٹرالوجیکلی ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھنے والا ہے، محتاط طریقے سے آگے سے چلنے والا ہے. کوئی ان پلانڈ اور اسی طرح جسے کہتے ہیں بولڈ سٹیپ جس میں آپ کی سیفٹی سیکیورٹی نہ ہو، وہ لینے کا ٹائم نہیں ہے. احتیاط کے ساتھ چلیں گے، سارے گولز اچیو ہوں گے، سارے کام ہوں گے، لیکن جلد بازی آپ نہیں کریں گے. ایک تو یہ سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فیملی میٹرز، پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے آئیڈیل ٹائم میں نے آپ سے بات کی. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، مارس مرکری یہ موجود ہیں آپ کے 9th ہاؤس میں. اس دوران اگر ملنے جلنے میں، چھٹیوں میں بحث مباحثے سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی ایسی ڈبیٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایسی باتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ریلیشن شپ میں بریک آنا شروع ہو جاتا ہے، آڑ آ جاتی ہے. لہٰذا سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی میں کوئی پالیٹکس ہو رہی ہے، فیملی کی پالیٹکس ہے، کہیں اور تھرڈ پرسن ایشوز ہیں، اپنی انوالومنٹ کم سے کم رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ڈسٹنس رکھیے گا، زیادہ بہتر ہوگا آپ کے. خاموشی کے ساتھ وقت گزارنا، اور جہاں کہیں کوئی ایسا رول آپ کے ذمہ آئے انہی چھٹیوں کے دوران، کوئی پنچایت، آربیٹریشن، صلح صفائی کا، تو انصاف کیجیے گا اور سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس معاملے میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ ریفیوز کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، کوئی گرے ایریا نہ رکھیے گا. تو دوستو، اسی طرح ٹریول ٹائم جو جیسا میں نے آپ سے کہا، اس کی پلاننگ کا بھی ٹائم ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. فائنینشیل میٹرز امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان چھٹیوں میں آپ اپنے بہت سے کاموں کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں. پارٹنر سے مل سکتے ہیں، گورنمنٹ آفیسر سے مل سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے کام میں یا آپ کی جاب میں جو معاون ثابت ہو سکتے ہیں. پرسنل لیول کی ڈسکشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. یعنی یہ پلاننگ کا وقت ہے، اچھا وقت ہے، لیکن دھیرے دھیرے محتاط طریقے سے. اپنا دوستو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لیبرا دوستو، عید کی بہت مبارک آپ کو.
خدا کرے کہ یہ عید آپ کے لیے بہت آسانیاں لے کے آئیں، پیار محبت کا پیغام لے کے آئیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی قربانی قبول ہو۔ میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دو چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ باوجود عید کی چھٹیوں کے سارے آپ مینٹلی کہیں بہت زیادہ آکوپائڈ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن میں آپ کا دماغ پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چھٹیوں سے پہلے کوئی آپ نے بزنس ڈیل سٹارٹ کی تھی جو مطلب کلوز نہیں ہو سکی، اسٹل اوپن ہے، اس کے بارے میں آپ کا ذہن انوالو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ 2 دن ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اس لیے کبھی کبھی وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بلاک کرتے ہیں، اس کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ اور اس ویک کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں۔ فیملی کے اوپر توجہ دیجیے، پرسنل زندگی کے اوپر توجہ دیجیے، آرام کیجیے گا، رشتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ آفس سے ہٹ کے ایک اچھا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا، جس کے اثرات باقی دنوں میں آپ کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو یوں اس چیز کو اچھا ہوتا کیا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایسا کام جو وائنڈ اپ نہیں ہو سکا، وہ کھلا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے سبب ہوگا، تو لہٰذا اسے دماغ سے نکال دیجیے گا۔ جب ہو کچھ نہیں رہا تو سوچنے اور اس میں مغز کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں اپنے پرائرٹیز اور ایریاز کے حساب سے۔ یہ سیکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو پرسکون اور کام کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم ہمیشہ سٹریس اور ڈیفیکلٹیز میں رہتے ہیں اور نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر ایک بوجھ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے برڈن اور چیزوں کو اتاریے اور یہ سوچیے کہ یہ چھٹیاں ہیں، بابا چھٹیاں، ایسی چھٹیاں جو صرف اور صرف آپ نے اپنے پیار محبت کے ساتھ گزارنی ہے، سو کے گزارنی ہے۔ بہت بزی تھے، نہیں سو سکے، سوئیں گے، آرام کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، لبرا ایک بڑی مزے کی شخصیت ہوتی ہے۔ وینس آپ کا رولنگ پلینٹ ہوتا ہے۔ وینس بڑا ریلیکس کام ستارہ ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، آرام کا شوقین ہوتا ہے، لگژری کا شوقین ہوتا ہے۔ رات کو دیر سے سوتا ہے، دن کو دیر تک سوتا ہے، دیر سے سوتا ہے، دن میں دیر تک سوتا ہے، رات کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ بھلے آپ رات کو دیر سے سوئیں، لیکن پھر بھی ایک ڈسپلن تھوڑا بہت کبھی کبھی ہوتا ہے جہاں آپ کو جلدی جاگنا ہوتا ہے۔ اس جاگنے کی وجہ سے آپ کا موڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے 7th ہاؤس میں راہو کی جو پریزنس ہے یہ موڈ کو ڈسٹرب کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوسروں سے اریٹیٹ کرتی ہے۔ اس عید کے اوپر آپ کے مزاج سے یہ خطرہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے موڈ کو بہت اچھا رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، وائف کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، آنے جانے والے مہمانوں کے ساتھ۔ کوئی پرانی گرج، کوئی ایسا مسئلہ لے کے مت آئیے گا، وارملی ویلکم کیجیے گا، سب کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی رنجش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی جیلسی اپنے آپ کو ڈیمیج کرتی ہے، کسی کو نہیں کرتی۔ ہیل یور سیلف۔ یہ وہ بیماری ہیں جو سوچوں کی بیماری ہیں جو ہمیں خراب کرتی ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ فیملی ویک ہے، اسی طرح یہ فیملی ویک اچھا بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خود کو امپروو کریں گے تو ہمارے ارد گرد کا ماحول خود بخود امپروو ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھاشن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ضرورت میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اس کے اوپر اس عید کے موقع پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی پرسنل چیزوں کے اوپر سب کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں کہ 1 2 دن 4 دن ہم 365 دن بزنس کرتے ہیں، تو 4 دن اپنے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مشن کے ساتھ ہم نے سب اچھا گزارنا ہے، سب سننا ہے، سب برداشت کرنا ہے، تو یہ آپ کا عید بہترین اور اچھی گزرے گی۔ سیٹرن آپ کے 6th ہاؤس میں بیماریوں کی انڈیکیشن دے رہا ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اور اسپیشلی میں آپ سے کہوں کہ 19 تاریخ تک 20 تک عید کا موقع ہے۔ عید کے موقع کے بعد 21 کو پلینٹ چینج ہو رہا ہے، تو وہاں سے آپ نکلتے، آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور وہاں جیسا گرمی کی بھی شدت ہے، موسم کی شدت ہے، خوراک کھانا احتیاط کیجیے گا۔ گوشت کا موسم ہے، اسے اتنا ڈائجسٹ کیجیے گا، اتنا لیجیے گا جتنا آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، گرمی سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز بڑی خوبصورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے عید کے پہلے دنوں میں، کہ یہ آپ کا پرسنلی ریلیشن کے انیشیٹو بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی رومانس میں انوالو ہیں، محبت میں انوالو ہیں اور شادی کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ بات بڑھانے کا بھی وقت ہے۔
آپس میں کرنے کا اور بات بزرگوں تک لانے کا بھی وقت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں اپنے اولاد کے لیے کوئی رشتہ ناتا کوئی چلانا چاہتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اس بات کو بھی باتوں باتوں میں لا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ عید کے موقع پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ملتے، اس وقت مل سکتے ہیں، تو اپنا مدعا ضرور بیان کیجیے گا، ضرور شیئر کیجیے گا، اس سے آپ کے معاملات میں بہتری ہوگی۔ میں پھر زیادہ بات نہیں کروں گا، میں 2 لفظوں میں اس ویک کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ یہ ویک آپ کی پرسنل گرومنگ امپرومنٹ کا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے ری انکارنیشن کا، کہ اپنے اندر ایک نیا شخص پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لانگ ٹرم گولز، فیملی اور محبت سے ریلیٹڈ ان کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بہت خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اسٹرولوجیکل سائن ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مون ویکس کے سٹارٹ سے ہی آپ کے یعنی 17 سے آ چکا ہے۔ عید کی مبارک، عید کا موقع ہے، چھٹیاں ہیں، مل بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، کچھ سفر میں ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، واپس گھروں کو آئیں گے۔ سوشلی بہت ایکٹیو پیریڈ ہے، زبردست قسم کا۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس وہ 2nd ہاؤس میں آیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس عید کو، اس ویک کو میں سب کو فیملی ویک کے نام سے دے رہا ہوں کہ یہ آپ کا پرسنل اور فیملی ویک ہے۔ اس میں اپنے کریئر، بزنس چیزوں کو آپ نے سیکنڈری رکھنا ہے۔ آپ کا یہ ویک اپنی پرسنل گرومنگ، پرسنل معاملات، اپنے اوپر توجہ دینا اور اپنی فیملی اور اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا وقت ہے۔ لہٰذا اسی ریزولوشن کے ساتھ اس ویک کا آغاز کیجیے گا۔ عید کے پہلے دن سے میل ملاپ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ویک پورا ویک کا ہے، کیونکہ ہاف ویک تک تو چھٹیاں، اس کے بعد کون جاتا ہے، یہ سیلیبریشن کی فیلنگ سارا ویک رہتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ویک کو آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے لیے کرنا ہے۔ جہاں جہاں آپ کے چھوٹے موٹے کوئی ایشوز ہیں، کہیں کوئی رفٹ ہے، کہیں کوئی گیپ ہے، وہاں ضرور جائیے گا۔ اگر وہ لوگ آتے ہیں تو اسے وارملی ویلکم کیجیے گا۔ اسپیسیفک قسم کی جو آپ کی کیفیت کبھی موڈی بن جاتی ہے، اسے اپنے اوپر طاری نہ کیجیے گا، بلکہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو ریسیو کیجیے گا۔ مارس جب دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے تو یہ بولڈ وقت بھی ہوتا ہے۔ اف یو آر ان لو ود سم ون، تو یہاں پہ آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے دوسرے کو کہنے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی فیلنگ شیئر کرنے کے لیے۔ ڈو اٹ پلیز، یہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسٹرولوجیکل پوزیشن اس چیز کے اوپر آپ کو مائل کر رہی ہے، کنفرم کر رہی ہے۔ اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں، پہلے 3 دن تو ہیں ہی ہیں، لیکن 21 کے بعد یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں سفر کر کے جاتے ہیں یا کوئی اور آپ کے ہاں آ رہا ہے، آپ کی سرکل میں آ رہا ہے، اسے آپ کچھ دنوں کے بعد ملتے ہیں، تو کچھ لوگ آپ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس وہ پہلے سے ہی ہوں، لیکن اس نظر سے ریلیشن شپ نہ بنا ہو جس نظر سے اب بن رہا ہے، یعنی ریلیشن شپ تبدیل ہو سکتا ہے، نظر چینج ہو سکتی ہے، انداز بدل سکتا ہے۔ ایک عام سا کزن جو ہے اب وہ ایک فیانسے یا رومانس کے طور پہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی شدت کے ساتھ آپ کے آس پاس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح پیرنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بچوں کی ڈیسیژن میکنگ، اسپیشلی چھوٹے بچوں کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایجوکیشن چیزوں کے فیصلے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور فائنینشیل میٹرز میں اگر میں کہوں تو یہ بہت اچھا وقت ہے۔ آپ کو اس عید پہ گین ہو سکتی ہے، کچھ ایسے معاملات جو ان ریزالوڈ تھے، فیملی کے تھے، بزنس کے تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں آف دی ریکارڈ آپ کے پاس انفارمیشن آ سکتی ہے جہاں بہت سی چیزیں آپ کے حق میں امپروو ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اس فیملی ویک کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے گا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا، ریزولیشن یو اینڈ یور فیملی اینڈ یور ریلیشن شپ، ان 3 لفظوں میں پوری زندگی ہے۔ ان 3 لفظوں کے گرد آپ کچھ نہ سوچیے گا، بس آسانی سے بیٹھیے، آنکھیں بند کیجیے، اس کے بارے میں غور کیجیے۔ اور اگر آپ سفر کر رہے ہیں، ٹریول میں ہے، تو بھرپور انجوائے کیجیے گا، پیچھے کی مت فکر رکھیے گا۔ سفر میں اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ماضی کی پرانی باتوں کو یاد نہ رکھیے، بلکہ لمحے موجود میں جیے۔ جہاں چل رہے ہیں اس وقت کو، اس لمحے کو کیچ کیجیے گا۔ اپنے وقت کو خوبصورت گزاریے گا۔ خوبصورت وقت نصیبوں سے ملتے ہیں،
پلاننگ کر کے ہم سالوں بعد لاتے ہیں، لیکن ہم اپنے کسی چھوٹی سی چیز پہ اسے برباد کر دیتے ہیں، موڈ سوئنگز خراب کر لیتے ہیں۔ لہٰذا بی اسٹرانگ، اپنے مزاج کے اوپر قابو ڈالنا سیکھیے۔ دوستو، یہ فیملی ویک ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا آپ کا اپنا ویک ہے، اپنے لیے فیملی کے لیے کام کیجیے۔ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید کی بہت مبارک۔ خدا کرے کہ یہ موقع بہت سعد ثابت ہو، آپ کا ملنا ملانا بہت سعد ہو، آپ کی دعائیں ساری قبول ہوں۔ میں اس ویک کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویک تقریباً چھٹیوں میں گزرے گا۔ ہاف تک تو 19 تک تو چھٹیاں ہیں ہی ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہم چھٹیاں خود کر لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ آفسز چیزیں ساری بند ہوگی، وہ ایکٹیویٹیز آلموسٹ وہ ایسی ہی ہوں گی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے گا، اور اس ویک کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں میں، کہ یہ ویک چونکہ چھٹیوں کی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے گزارنا ہے، تو ان میٹرز کے اوپر توجہ دیجیے گا جو فیملی کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری فیملی سب سے اہم ہوتی ہے، ہمارے آپسی تعلقات سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم باقی دنوں میں جاب میں جو کر رہے ہوتے ہیں، بزنس میں جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ اور بینیفیشری جو ہوتی ہے فیملی ہی ہوتی ہے۔ لیکن فیملی کی فائنینشیل نیڈز کو تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی ایموشنل نیڈ کو، ان کے پیار محبت، ان توجہ کی نیڈز کو شاید ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ویک کو میں نے اس عید کے اوپر تمام زوڈیکل سائن کے لیے یہ سمجھا کہ میں اس کو اپنا فیملی ویک کا نام دوں، کہ اس ویک کو آپ اپنے ذاتی توجہ کے لیے استعمال کیجیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے استعمال کیجیے، ریسٹ کیجیے گا، اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کیجیے گا۔ جہاں کہیں امیجیٹ فیملی، ہسبینڈ اینڈ وائف، وائف اینڈ ہسبینڈ، بچے، ماں باپ، ان کے ساتھ وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹیز ہیں، ان کے ساتھ کہیں کچھ چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض جانور کاٹنا نہیں ہوتا، بلکہ قربانی اصل میں آپ نے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، اپنی انا کی قربانی دینی ہے، اور یہ قربانی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ہمیں اس کی اکثر ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنی بہت سی ایگو کو، انا کو قربان کر دیتے ہیں تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت گزرتی ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، میری آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ اس ویک کو آپ اپنی اس قربان کیجیے گا، اپنی خواہشات کو، ایسی جو آپ کے آڑے آ رہی ہیں، ایسا مزاج جو آپ کو محبت کرنے سے روک رہا ہے، ایسا لب و لہجہ جس سے لوگ خوفزدہ ہیں، ایسا انداز گھر میں اور باہر اور اپنے کولیگ کے ساتھ ایز این آفیسر اس کے اوپر بیٹھیے گا جس کی وجہ سے لوگ آپ سے ڈسٹنس رکھتے ہیں۔ ایک بہتر، سافٹ، محبت، پیار کرنے والا انسان بننے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یوں یاد رکھیے، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر لیتے ہیں تو ان ریئل سینس آپ قربانی کر چکے، یا آپ نے قربانی کی اور وہ قبول ہوئی، جس کے ثمرات آپ کو دکھائی دیں گے، جس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، اور وہ آئیں گے اس طرح کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ماحول تبدیل ہو گیا، پیار آنے لگا، بچے آ کے حگ کرنے لگے، لپٹنے لگے، بیوی مسکرانے لگی، ہسبینڈ کے بھی کہہ کے گھر میں گونج رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے گا، جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت وہ ہوتی ہے جس گھر میں اہل خانہ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں، بچوں کے کہہ کے ہوں، بڑوں کی اسمائل ہو، کچھ کھانے پک رہے ہوں، بن رہے ہوں۔ یہ ایک جنت کا ایک سما ہوتا ہے۔ ہمارے بس میں بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہے۔ رزق ہم اپنی محنت سے لیتے ہیں، نصیب کے مطابق ملتا ہے۔ آسانیاں ہمیں خدا استطاعت دیتا ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں جو دے گا اس میں سے، لیکن محبت اور پیار اور الفاظ یہ ہمارے بس میں، جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا۔ اس لیے میں صرف اور صرف ویک کو فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ فیملی ویک محض آپ کے آپسی نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ اگر آپ اپنے آپ کو انکارنیشن میں لے جاتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ 3 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد جب آپ آفس جائیں گے تو آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے کولیگ بھی وہ چیزیں فیل کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ مثبت چینج لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بینیفیشری آپ خود ہوتے ہیں، اس کا سب آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ اور وہ گھر جس گھر میں
جس گھر میں محبت ہوگی، پیار ہوگا، وہاں برکت ہوگی، وہاں رزق میں برکت ہوگی، وہاں آمد ہوگی. اور جہاں اختلافات ہوں گے، کھچاؤ ہوگا، فساد ہوگا، وہاں برکت نہیں ہوتی. یہ وہ ہر مذہب کی باتیں، ہر قوم کی باتیں، ہر جسے کہتے ہیں ذی شعور کی باتیں، سوشل جتنی نارمز ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے، پرانی کہانیوں میں یہی کہا جاتا ہے. لیکن آزمودہ باتیں بھی یہی ہیں کہ وہاں برکت ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہوتی ہیں، اور خوشیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں. تو میں اس ویک میں کوئی ایسا کر لیں ویسا کر لیں بات نہیں کروں گا. میں اسے صرف اور صرف یہ کہوں گا، آپ بیٹھیے، غور کیجئے اپنے تعلقات. سب سے پہلے اپنی ذات یہ غور کیجئے گا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کے سبارڈینیٹ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، گھر میں آپ کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں. آپ بیوی ہیں تو ہسبینڈ، بچے، آپ کے ایکسٹینڈڈ ریلیشن آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ خاوند ہیں تو وہاں پہ دیکھیے گا آپ کا سسرال آپ کی بہت سی چیزوں میں آپ کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں. اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. قربانی جانور کی نہیں ہے، بے شک کیجیے، اس کا گوشت کھائیے، مزے اڑائیے، لیکن اصل قربانی اپنے من کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی ہے. اس کے اوپر غور کیجیے، اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. یقین کیجیے گا کہ اس کا مزہ سارا سال لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. شاید آپ کو لگے کہ اس ویک میں کوئی پریڈکشن نہیں ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی پریڈکشن سب سے بڑی پریڈکشن ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے اندر بہت سی چیزوں کو پازیٹیو کرتے ہیں تو اس کے اثرات فوراً ملنا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے ریلیشن شپ امپروو کرتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے باقی معاملات بھی حل ہونے لگتے ہیں. دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم. کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کیا پکان دوستو، عید کی مبارک، اور خدا کرے کہ عید کی خوشیاں خوب ہوں، مزے کی ہوں. وہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں وہ خدا کے حضور قبول ہو. میں نے اس ویک کو تمام زوڈیکل سائن میں فیملی ویک کا نام دیا ہے، ذاتی طور پہ امپروو کرنے کا نام دیا ہے. اور قربانی جو ہے، آپ تو جانور کی قربانی کر رہے ہیں، بے شک کیجیے، حکم الہی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو. لیکن میں یہاں جس قربانی کی بات کرنے چلا جا رہا ہوں وہ قربانی ہے آپ کی انا کی، آپ کے نفس کی، آپ کے مزاج کی، آپ کی ان عادات کی جن کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس کی قربانی کیجیے گا. اصل قربانی وہ ہے. اور یقین کیجیے گا، میں اس ویک کو جیسے فیملی ویک کا نام دے رہا ہوں، آپ ان چیزوں کے اوپر کبھی تنہا بیٹھ کے غور کریں گے تو سب سے پہلے غور کیجیے گا کہ آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے کولیگ، آپ کے بزنس پارٹنر، آپ کے اہل خانہ، آپ کا سسرال، آپ کے دوست کس طرح آپ کو دیکھتے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیے گا، کچھ مہینوں میں اگر آپ کی زندگی میں کئی ریلیشن شپ میں پرابلمس ہوئے تو یہ دیکھیے گا اس میں آپ کا اپنا رول کتنا تھا. بالکل انصاف کے ساتھ دیکھیے گا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کی وجہ سے کچھ پرابلمس ہوئے، یا آپ کی ہٹ درمی، یا آپ کے کسی مزاج کی وجہ سے، تو یہ موقع آپ کے پاس موجود ہے اسے امپروو کرنے کا، بدلنے کا، عید کے بہانے ملنے کا، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا. یقین کیجیے گا کہ اگر اپنے اوپر آپ کام کرتے ہیں، اپنے گھر کے اوپر کام کرتے ہیں، اہل خانہ کی شکایت سنتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر سجیشن میں آپ کو نہیں دے سکتا. کام ایسا ہوگا، نوکری ایسی ہوگی، یہ سارا سال چلتا رہتا ہے. لیکن ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ فیملی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے گھروں میں مرد حضرات لاکھوں روپے لا کے دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، بچوں کی لگژری ہوتی ہے، لیکن خوشی نہیں ہوتی. شاکی ہوتے ہیں سارے، بیوی میاں سے، میاں بیوی سے، سسرال سے، بچے ماں باپ سے شاکی ہوتے ہیں. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. اور برکت پیسے سے نہیں ہوتی، برکت ماحول سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے. تھوڑے پیسوں میں رہنے والا گھر بھی بڑے کہہ کے بکھیر رہا ہوتا ہے، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. اور بہت پیسوں کے باوجود بھی لوگ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے ہوتے. یہ آج گفتگو میں آپ کے ساتھ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 25-30 سال سے میری پرسنل لائف میں اسے دیکھتا ہوں، پھر میں 25-30 سال سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مل چکا ہوں. ان کی روشنی میں نے آج یہ فیصلہ کیا کہ اس ویک کے اس موقع کو فائدہ یہ اٹھاؤں گا کہ ورک آن یور سیلف، ٹرانسفارم یور سیلف.
اپنے اوپر کام کیجیے گا. اور گھر کا بڑا فرد اگر تبدیل ہوتا ہے، اگر اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے تو پورا گھر متاثر ہوتا ہے. اگر آپ سینئر پوزیشن میں ہیں تو آپ کا آفس انوائرمنٹ اچھا بنتا ہے. آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے پارٹنر آپ سے اچھی چیزیں لیتے ہیں جس میں برکت ہوتی ہے. تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے. برکتیں آپ پیدا کریں گے، برکتیں پیدا کریں گے محبت اور پیار کے ساتھ. لہٰذا میری یہ آپ کے ساتھ، میں بالکل پیسے کی بات نہیں کر رہا، کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. اس ویک کو آپ نے وقف کرنا ہے صرف اور صرف اپنے ریلیشن شپ کے اوپر. اپنے پینڈنگ کاموں کو کرنے کے لیے، کہیں ایشوز ہیں اسے ڈسکس کرنے کے لیے مشاورت ضرور لیں. عید کے بعد کا پلان ضرور بنائیں. کہیں کو ہیلپ چاہیے، اس عید کا فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے ساتھ پی آر کے اوپر کام کریں. لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے آپ سے کہا ہے، آپسی ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. رشتہ داروں کے ساتھ امپرومنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، کہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آسانیاں کرنے کے لیے وہ قدم بھی اٹھائیے گا. ہر چیز آپ کے پاس پلٹ کے آئے گی اور یہ وہ قربانی ہوگی جس کے اثرات آپ فوراً دیکھیں گے، وہ آپ کے سامنے آئے گی. دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ پیارے دوستو کیسے ہیں؟ عید کی مبارک. آپ کی قربانی خدا کے حضور قبول ہو. آپ کی مانگی گئی دعائیں خدا کے حضور قبول ہو. دوستو میں نے اس ویک کو جو 17 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقریباً 23 تک چلے گا، اس ویک کو میں نے آپ کا ویک دیا ہے، پرسنل ویک دیا ہے، فیملی ویک کا نام دیا ہے. اس لیے کہ آلموسٹ یہ ویک چھٹیوں میں گزرے گا. اس میں جاب، بزنس، ساری چیزیں سیکنڈری ہوں گی. آف کورس پس پردہ اس کے اوپر بہت سی چیزیں چل بھی رہی ہوں گی، کام بھی ہو رہے ہوں گے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ 365 دن ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں، ایک ویک یعنی 56 ویک، ایک ویک ہم اپنے لیے نکالیں اور اس کو فیملی ویک کا نام دیں. فیملی ویک سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ذاتی ویک جہاں آپ اپنے اوپر کام کریں گے، فیملی کے اوپر کام کریں گے، ریلیشن شپ پہ کام کریں گے. ایز این آفیسر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سبارڈینیٹ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ سے کیا توقعات رکھتے ہیں. اپنے آپ کو ان کی جگہوں پہ پلیس کیجیے اور پھر دیکھیے کہ آپ اگر جونیئر ہیں اور آپ اپنے سینئر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ خاوند ہیں تو آپ اپنی وائف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ وائف ہیں تو اپنے خاوند سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں. بچے ماں باپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں ریپلیس کر کے اپنے اپنے مقام کو بدل کے دیکھیے. پھر دیکھیے گا کہ آپ جس مقام پہ بیٹھیں کیا وہ آپ سب کچھ ویسا کر رہے ہیں جیسا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر نہیں تو ٹرانسفارم کیجیے گا، چیزوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا، بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے مزاج کے اوپر کام کیجیے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو، ایئر سائن ہے آپ کا، آپ ہائیلی سینسٹیو ہیں، جو آپ کو جو میٹر کرتی ہیں، فوری طور پہ آپ ری ایکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچیے گا. اور دوسری اہم چیز، موڈ سوئنگس، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کے بس میں کہتے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کی آگاہی ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے تو اسے وہ بدل بھی سکتا ہے. لیکن ہماری تبدیلی میں سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کسی خامی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. جب ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو ہم اسے دور بھی نہیں کر سکتے. جب کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہوتے، اس سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل، آپ خاتون ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں، میرا تو موڈ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جب کہ آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے لوگ کہتے ہیں نہیں مما چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات انہیں اریٹیٹ کر دیتی ہے. آپ کہیں گے ایسا نہیں ہے، وہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا. ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں. باتوں کی ریئیکشن میں ہی تو ہمارے ایکشن ہوتے ہیں. یہ ایکشن اور ریئیکشن کی جو گیم ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے. اور اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے ریئیکشن کے اوپر قابو پاتا ہے. کسی قسم کا بھی ایکشن آس پاس ہو، اگر وہ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو تھوڑا سا وقت دے لیتا، تھوڑا سا سوچ لیتا، تو وہ بہترین انسان ہوتا ہے. اسے زندگی سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے. وہ کامیابی اس کی رشتوں میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تعلقات میں ہوتی ہے، کاروبار میں ہوتی ہے، نوکری میں ہوتی ہے. وہ اچھا باس بھی بن سکتا ہے، اچھا سبارڈینیٹ بھی بن سکتا ہے، اچھا خاوند، اچھا بیٹا، اچھا باپ. یہ ساری چیزیں، اور اچھی بیٹی، اچھی ماں، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن باس، آپ کا سائن ایئر ہے، ہوا کے دوش پہ ہوتا ہے.
ہوا بہت جلد اثرات اپنے ساتھ لیتی ہے، اپنے اندر مکس کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر گرد و غبار شامل ہوتا ہے تو اس کے اندر شبنم کے قطرے بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر ماحول کی خوشبو بھی اسی طرح سموتی ہے۔ تو آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، لہٰذا اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے گا، اسے خوشبودار بنانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے اندر وہ وائبس لے کے آئیے گا کہ جہاں بنا بات کہے آپ کے چہرے اور آپ کی آنکھوں سے ایک ایسی پازیٹیو انرجی جھلکے جو آپ کے پاس لوگوں کو کھینچتی لے آئے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اندر یہ کارما، یہ جسے کہتے ہیں کرزما ہے، آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ میں اسپیشلی اس لیے بات کر رہا ہوں، آج ہم بالکل ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیوں کہ اس ویک کو میں نے فیملی ویک کا نام دیا ہے، اس ویک کو میں نے ریلیشن شپ کا نام دیا ہے، تعلقات کا نام دیا ہے، اس لیے میں اس ویک کے اوپر صرف اور یہ اس لیے کہ اگر یقین کیجئے کہ اگر یہ آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں اس ویک کو اس طرح کے تعلقات کو بہتر کرنے میں، تو اس کے ثمرات سارا سال دیکھیں گے۔ اور قربانی جانور کی گوشت کھایا وہ تو چند دن بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے مزاج میں شامل کچھ ایسی چیزوں کی قربانی کریں گے جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے گا کہ آپ کی قربانی کے اثرات سارا سال آپ کے گرد رہیں گے، محبت کی صورت میں آپ کے پاس پلٹ کے آئیں گے، آپ کی اپنی زندگی سب سے پہلے مستفید ہوگی اور پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ کچھ بھی کہیں، میں بھاشن دے رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، لیکن میں پرسنل لیول پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں عمر کے جس حصے میں ہوں، میں نے جب اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کو پیدا کیا، اس کے اچھے ثمرات میں نے دیکھے اور سب سے پہلے میں خود اس سے مستفید ہوا اور میں نے بہتر کیا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا، نوکری بھی کر رہے ہیں، پیسے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، رشتے بہتر بھی ہو رہے ہیں، خراب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان رشتوں کو سب کچھ اگر کریں، ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم تنہا نہیں جی سکتے، ہمیں لوگوں کے ساتھ جینا ہے۔ بابا جب ان کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں کسی کو برداشت کرنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، اور کسی کے کان میں دھیرے سے اپنا شکوہ کرنا ہے، اعلان نہیں کہنا۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، ان باتوں کے اوپر عمل کیجیے، اسی طرح گزاریے، اس کے ثمرات دیکھیے، پھر میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت کچھ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ آپ کے اندر بہت پوٹینشل ہے خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدلنے کا۔ بی کانفیڈنٹ، پلیز محبت پھیلائیے، خوشبو پھیلائیے اور اپنے آپ کو بھی خوشبودار کیجیے۔ خدا حافظ۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویک عید کی الاضحیٰ سے شروع ہو رہا ہے، قربانی سے شروع ہو رہا ہے، دعاؤں سے شروع ہو رہا ہے، اور میں نے اس ویک کو فیملی ویک کا نام دیا ہے۔ آپ کا اپنا ویک اس کا نام دیا ہے۔ قربانی جانور کی کریں گے، آپ گوشت کھائیں گے، ہضم ہو جائے گا، 2 دن بعد بھول بھی جائیں گے، لیکن جس قربانی کی میں اس ویک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ قربانی آپ کے پاس ہے، آپ نے کرنی ہے، اور اصل قربانی ہے ان چیزوں کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو قربان کرنے سے، جن کو اپنے اندر سے نکالنے سے آپ کا سراؤنڈنگ امپروو ہوتا ہے، آپ کا ماحول بہتر ہوتا ہے، آپ کے اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں۔ آپ باس کی پوزیشن میں ہیں تو آپ کے سبارڈینیٹ، آپ گھر میں بڑے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے، اولاد، ہسبینڈ، بیوی، ماں باپ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی، اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ یہ ایگو ہماری زندگی کی سب سے بڑی قاتل ہے، ہماری نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہمارے ضد دشمنی کی سب سے بڑی وجہ، حسد کی سب سے بڑی وجہ۔ اس کو جب ہم ختم کر دیتے، میں یہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے بڑے میں آئے اور آ کے گزر گئے، اللہ تعالیٰ کسی بڑے کو معاف نہیں کرتا، اس کو اجر دیتا ہے۔ احتیاط کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویک کو فیملی ویک کا نام دیا، محبت کا نام دیا، پیار کا نام دیا۔ اس ویک کو محبت اور پیار کے ساتھ اپنوں کے ساتھ گزاریے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پوچھیے گا، شکایات سنیے گا، کوئی کرتا ہے تو اسے سنیے گا، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچے دور ہیں تو کیوں دور ہیں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں بات کرنے میں اگر کولڈ ہیں تو کیوں ہیں؟ ماں باپ بات کرتے ہوئے بچوں سے ڈرتے ہیں تو کیوں ہیں؟ بچے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کیوں ہیں؟ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کیجیے گا، اور یقین کیجیے گا کہ جب آپ ان وجوہات کے اوپر غور کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو بدلنا ہوگا، ٹرانسفارم کرنا ہوگا۔
اپنے اپنے اینڈ پہ گھر کا ہر فرد اگر خود کو بدلتا ہے تو یقین کیجیے گا کہ وہی گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، وہی پیار بھرا گھر ہوتا ہے۔ اور اس پازیٹیوٹی کے ساتھ جب آپ اٹھتے ہیں تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے، اور جب وہ برکت ہوتی ہے تو برکت آپ کی سب سے پہلے کہاں آتی ہے؟ آپ کے رزق میں آتی ہے، آپ کی کمائی میں آتی ہے، اس کے بعد آپ کی صحت میں آتی ہے، آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہے تو آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ خود پیدا کر سکتے ہیں، انیشیٹو آپ لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اس ویک کو فیملی کا نام دیا ہے، فیملی ویک کا نام دیا ہے۔ فیملی ویک کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کیا رول ہے، آپ کے ارد گرد کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ کے لیے شکوے کا سبب بنتی ہے، محبت سے وہ بتائیے۔ کوئی آپ کو بتاتا ہے تو اس کو بھی سنیے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا، بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ قربانی ہوگی جس کا تقاضا آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے ثمرات فوراً آپ تک آئیں گے۔ بس یہی کہوں گا، اس ویک میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ چینج یور سیلف، چینج دا ورلڈ۔ خود بدلیں گے، دنیا بدلے گی، دنیا بدلے گی تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔